بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کے تباہی و بربادی ہو جانے کے بعد قوم سمود کا زمانہ آیا۔ سمود عاد سے بھی زیادہ سرکش، ظالم، نافرمان اور زبردست تھے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر چلے، سمود عاد کے نقش قدم پر چلے۔ سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مال اولاد سے گھر کے گھر بھر دیے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ خوبصورت خوبصورت باغات تھے، باغوں کے نیچے نیچے آئینہ کی طرح صاف شفاف نہریں تھیں، مضبوط اور خوبصورت مکان تھے۔ سمود کو ایک اور کمال آتا تھا، وہ یہ کہ پہاڑ تراشنے کے فن میں طاق تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ایسے ایسے بے مثل اور بے نظیر مکان بناتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی۔ پھر پہاڑوں کے پتھر ایسی آسانی سے تراشتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر موم ہو جاتا ہے۔ پتھروں میں نئے نئے نقش و نگار اور ایسی خوبصورت خوبصورت جالیاں بناتے تھے کہ دیکھتے ہی بنتا تھا، اور چٹانوں کے جگر سے وہ بیل بوٹے اگائے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بہار کے موسم میں پھول کھلے ہیں اور ہنسے پڑتے ہیں۔ ان کے شہر کی سرسبزی و شادابی دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ بہار کا زمانہ ہے۔ لوگ مکانوں کی بلندی اور نئے نئے نقش و نگار کو دیکھ کر بہت تعجب کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان عمارتوں کے بنانے والے دیو یا جن ہیں۔ انسان کی بھلا یہ طاقت کہاں؟ آسمان سے حسن برستا تھا اور زمین اپنے خزانے اگلتی تھی۔ آسمان پانی کی بوچھار کرتا تھا، زمین غلہ اگلتی تھی اور باغات پھلوں اور میووں کی ڈالی لگاتی تھی۔ پھر ان کے رزق میں مال و اولاد، کھیتی باڑی میں، باغوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی تھی۔ دنیا ان کے لیے جنت تھی، ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا، ہر طرح کی راحت میسر تھی۔ اقبال ان کا غلام تھا، دولت ان کی کنیز تھی۔ سمود ایسے سرکش، ایسے نافرمان تھے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کھاتے رہے اور اللہ سے دور بھاگتے رہے۔ اس کی نہروں، چشموں اور تالابوں سے پانی پیا، کھیتی کے غلہ سے پیٹ بھرے، باغوں کے پھلوں کو کھا کھا کر قوت بڑھائی۔ اس کی زمین پر چلے پھرے، کھیلے کودے، مگر پھوٹے منہ سے ایک لفظ بھی اللہ کے شکر کا کبھی نہ نکلا۔ ایک منٹ کے لیے اس کے آگے سر نہ جھکایا، اپنے پیدا کرنے والے کا ایک لمحہ کے لیے بھی دھیان نہ آیا، بلکہ اور زیادہ سرکش اور زیادہ گمراہ ہوتے گئے۔ اپنی طاقت کے زور، اپنے مال کے نشہ میں اللہ کو بھول گئے۔ ان کو اپنی قوت پر ناز تھا، اپنی زندگی پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ اپنے حال میں مگن تھے۔ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقت کس کو نصیب ہے۔ یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ زور اور طاقت کس کی بخشی ہوئی ہے، یہ عزت اور دولت کس نے دی ہے۔ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بڑا زبردست قدرت والا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو یہ طاقت ایک دم میں فنا ہو سکتی ہے، یہ ہستی ایک لمحہ میں مٹ سکتی ہے۔ یہ بڑے بڑے عالی شان محل، یہ خوبصورت خوبصورت رنگ برنگ کی کوٹھیاں، یہ باغات، نہریں، چشمے، یہ شہر کا شہر ایک منٹ میں برباد ہو سکتا ہے۔ مگر نہیں، ان کو تو یہ گمان تھا کہ نہ ہم کبھی مریں گے، نہ ان محلوں، باغوں اور چشموں سے کبھی جدا ہوں گے۔ ان کو یقین تھا کہ موت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ بھلا موت ان مضبوط اونچی اونچی عمارتوں میں کیسے آ سکتی ہے، اور ہم ایسے توانا موٹے تازے آدمی کیسے مر سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت تو اس لیے ڈوب گئی کہ وہ جنگلوں اور وادیوں میں رہتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ میدان میں رہتی تھی۔ ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ایسے مضبوط محلوں میں رہتے ہیں جہاں پرندہ پر نہ مار سکے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جیسے ہم نے پہاڑ تراش کر مکان بنائے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کی بھی مضبوط اور بلند عمارتیں تھیں۔ پھر موت ان تک کیسے پہنچ گئی اور وہ کیسے مر گئے؟ سمود کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ دنیا کے جال میں پھنس کر اپنے خالق کو بھول گئے اور مخلوق کی اطاعت پر کمر باندھی۔
اپنے معبود کی بندگی سے نکل کر بتوں کی بندگی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ہر چیز ان کے قبضے میں دے دی، پتھر کو ان کے لیے موم کر دیا، جب چاہے تراش لے، وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ ان کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اتنے بے وقوف، ایسے احمق کہ اپنی بے وقوفی اور حماقت سے اپنے غلام کے خود غلام بن گئے اور پتھروں کی مورتیوں کو اپنا بادشاہ بنا لیا، خود ان کے بندے بنے، ان کو اپنا معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور وہ خود اپنے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان پر طرح طرح کے احسان کیے، طرح طرح کے انعام کیے، ان پر اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے، مگر وہ ایسے نافرمان، سرکش، جاہل اور بے وقوف کہ اللہ کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر پتھروں کے بندے بنے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بنائیں اور ان کے آگے گر پڑے اور جھک پڑے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا کسی طاقتور زبردست آدمی نے کسی کمزور کی اطاعت کی ہے؟ کیا کسی امیر اور مغرور آدمی نے کسی رذیل غریب کی خدمت کی ہے؟ کسی آقا نے یا کسی سردار نے اپنے غلام کی غلامی کی ہے؟ اس کے آگے ادب سے کھڑا ہوا ہے، اس سے اپنی مرادیں مانگی ہیں؟ یہ انہی لوگوں کی حماقت تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنائیں اور آپ ہی ان کو سجدہ کریں، خود ہی ان سے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کی طرف بھی ایک نبی بھیجا جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو اور عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ سمود کی قوم میں ایک آدمی تھے، ان کا نام صالح تھا۔ یہ بہت ہوشیار، بہت نیک اور بہت عقل مند تھے۔ صالح علیہ السلام شروع سے بڑے ہونہار اور ترقی کرنے والے تھے۔ جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، دیکھو یہ صالح ہیں، فلاں کے بیٹے۔ لوگوں کو ان سے بڑی بڑی امیدیں تھیں، سمجھتے تھے کہ جب صالح بڑے ہوں گے تو بڑے شاندار اور مرتبہ والے ہوں گے، تو ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی، کوٹھیوں کے آس پاس خوشنما باغ ہوں گے اور عالی شان کوٹھیوں میں بہترین سامان ہوگا، نوکر چاکر دست بستہ حاضر ہوں گے۔ ان کے والد کو بھی امید تھی کہ ان کا ہونہار بیٹا اپنی عقل مندی سے بڑی دولت اور نام پیدا کرے گا، بڑی شان سے سواری نکلے گی، آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے نوکر ہوں گے۔ جب اس شان سے نکلیں گے تو لوگ جھک جھک کر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو ان کو کیسی خوشی ہوگی، ان کا دل کیسا باغ باغ ہوگا۔ جب لوگ کہتے ہوں گے کہ عبید صالح کے والد کس قدر خوش نصیب ہیں، ان کا بیٹا بہت بڑا آدمی ہے، لیکن بندے کچھ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے، ان کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اس سے بڑھ کر کون سی عزت و دولت ہے، مگر وہ عقل کے اندھے اس شرف اور اس عزت کو کیا سمجھتے۔ حضرت صالح اپنی قوم کے پاس آئے اور بلند آواز سے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پرستش کے لائق وہی ایک ذات ہے، اس کے آگے سر جھکاؤ، اس سے مرادیں مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ جو امیر آدمی تھے ان کا مشغلہ ہی کیا تھا، بس یہی کھانا پینا، شراب کباب، کھیل کود، ناچ گانا اور پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنانا، ان کے آگے سر جھکانا، ان سے مرادیں مانگنا، پہاڑ تراش کر مکان بنانا اور اس میں عیش و آرام سے زندگی گزارنا۔ ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیم انوکھی اور بری معلوم ہوئی۔ نوکروں سے غصہ ہو کر بولے، یہ کون ہے؟ نوکروں نے کہا، صالح ہے۔ کہا، کیا کہتے ہیں؟ نوکروں نے کہا، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی مرادیں مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، اور کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تم کو پھر زندہ کرے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا بدلہ دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ خوب ہنسے اور کہا، خوب بات کہی،
کہ ہم رسول ہیں۔ ارے یہ رسول ہے، غریب آدمی بھی کہیں رسول ہو سکتا ہے؟ نہ ان کے پاس محل، نہ باغ، نہ نہریں، نہ تالاب، نہ کھیتی باڑی، نہ پھل، نہ میوے، بھلا یہ رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ امیروں نے دیکھا کہ بعض غریب لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو وہ بہت گھبرائے کہ ایسا نہ ہو رفتہ رفتہ سب ایمان لے آئیں اور ہماری جماعت گھٹ جائے۔ دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم صالح علیہ السلام کے ساتھ کیوں ہو گئے؟ ان کی اطاعت کیوں کی؟ ان پر ایمان کیوں لائے؟ صالح دنیا سے انوکھا اور نرالا تھوڑا ہے، تمہارے ہی جیسا آدمی ہے۔ جیسا تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں، جو تم کرتے ہو یہ بھی کرتے ہیں، پھر ان کی اتباع کرنا کیا مانا؟ ان کا کہا کیوں مانا جائے؟ ان کی کیوں اطاعت کی جائے؟ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کا کہا مانو گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو ہرگز ان کا کہا نہ ماننا، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ صالح تم سے کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے تو پھر تم کو زندہ کیا جائے گا۔ بھلا یہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تمہاری عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے، سر گل جائیں گے تو کس طرح اس صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ صالح تو بے وقوف ہیں، ان کی بے عقلی پر افسوس آتا ہے۔ انسان مرتا جیتا رہتا ہے، دنیا میں یہی ہوتا چلا آیا ہے، مگر یہ آج تک نہ سنا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے۔ ارے یہ صالح کی من گڑت ہے، ہم ایسے جھوٹے پر ایمان نہیں لا سکتے۔ سمود کی نافرمانی اور دشمنی بڑھتی گئی، سوائے چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، اے صالح، ہم تو تم کو بہت ہونہار اور ترقی کرنے والا سمجھتے تھے۔ ہمارا گمان تھا کہ تم بڑے ہو کر بڑے آدمی ہوگے، لیکن افسوس کہ تم کچھ بھی نہ ہوئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ تم ایسے شان والے ہوگے کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، مگر ہمارا خیال غلط نکلا، تم کچھ بھی نہ ہوئے۔ تمہارے ہم جولی جو تم سے ہوشیاری میں کم تھے، اب وہ سب بڑے آدمی بن گئے، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور مزے سے بسر کر رہے ہیں، اور تم نے فقیری اختیار کی۔ ہمیں تو تمہارے باپ پر افسوس آتا ہے کہ کیسا ہونہار لڑکا ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان کا کچھ بھی بھلا نہ ہوا، انہوں نے تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تمہاری ماں نے تمہیں اس امید میں پالا اور پرورش کیا کہ تم بڑے ہو کر ان کے کام آؤ گے۔ تم نے بڑے ہو کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، ان کے ارمانوں پر بجلی گرا دی، تم نے انہیں کسی طرف کا نہ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی ان بے سر و پا باتوں پر ہنستے تھے اور افسوس کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے رہے، نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہے۔ کہتے تھے کہ اے بھائیوں، اے میرے دوستو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان عالیشان محلوں سے کبھی جدا نہ ہوگے؟ ان باغوں، چشموں، نہروں، کھیتی اور پھلوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ ان پہاڑوں کو تراش کر ہمیشہ محل بناتے رہو گے؟ دنیا میں ہمیشہ نہ کوئی زندہ رہا ہے اور نہ رہے گا، سب کو مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ دیکھو تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی دولت مند تھے، خوبصورت گھنے سرسبز شاداب باغات تھے، مکانوں کے آس پاس نہریں، چشمے اور تالاب تھے۔ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس بھی تھی، مگر سب چھوڑ کر چل دیے۔ نہ دولت کام آئی، نہ اولاد، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ گئے۔ وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بھی بیوی بچے رکھتے تھے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس بھی تھی، مگر سب چھوڑ کر چل دیے۔ نہ دولت کام آئی، نہ اولاد، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ گئے۔ بتاؤ ان مضبوط محلوں نے اور مال و اولاد نے ان کو موت سے کیوں نہ بچا لیا؟ سمجھ لو کہ موت آ کے رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے زمین کی تہ میں رہے، تم بھی اسی طرح مرو گے اور قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ پھر تم سے حساب کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ نعمت جو تم مزے سے کھا اور اڑا رہے ہو،
اس کا تم سے سوال ہوگا، بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے؟ سوچو وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اے میرے عزیز بھائیو، تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے بھاگتے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ مانگ لوں گا؟ تم اس کو یاد رکھو، میں صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں اپنی محنت کی مزدوری تو اپنے پروردگار سے لوں گا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اے میرے بھائیوں، میں تمہارا بھائی، تمہارا دوست اور تمہارا خیر خواہ ہوں، جو کچھ کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، مگر افسوس ہے کہ اطاعت تو درکنار میری آواز سے گھبرا جاتے ہو۔ جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کا زبردستی کھاتے اور اڑاتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کا گلا دباتے ہیں، ان کی تم اطاعت کرتے ہو، ان کا کہاں مانتے ہو؟ ان کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہو، ان کو اپنا خیر خواہ اور اپنا دوست سمجھتے ہو، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ قوم نے جواب دیا کہ تم جادوگر ہو، تم ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہارا کہا نہیں مان، ہاں اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔